ایک پہ سے واپس جب آئیں گے تو ہم بات کرنے والے ہیں، ہم نے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ غذائی قلت، تو ایسی کون سی جادوئی چیز ہے، کیا نام ہے اس کا، اور وہ کس طرح کھا کے بچے صحت یاب ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جناب نیا دن میں خوش آمدید. نئی دنیا ہوگی، نیا سویرا ہوگا، نیا دن ہوگا. یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہمارا آنے والا کل ہمارے معصوم پیارے پیارے بچے صحت مند ہوں گے. ساری دنیا میں بچے بڑے مسائل میں گھرے ہیں، غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. پاکستان میں بھی بچوں میں غذائیت کی کمی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ نہیں کہوں گی میں اسے سب سے بڑا مسئلہ کہوں گی، کیونکہ 58% عوام کو مناسب غذا کھانا پینا میسر ہی نہیں. بالکل، اور ہر سال 35% بچے غذائیت کی کمی سے مر جاتے ہیں. پاکستان کی زمینیں اگلے سونا، لہلہاتے کھیت کھلیان وطن کی شان، اجناس پھل سبزیاں یہاں سب کچھ. دوسرے ممالک کی غذائی قلت پوری کرنے والے پاکستان کے عوام پھر بھی بھوکے. زرعی ملک کے 58% لوگوں کو مناسب غذا میسر ہی نہیں. حاملہ خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں. یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 44% بچے غذائی کمی کا شکار ہیں، جس کے باعث آئندہ 15 سال میں پاکستان کی آدھی آبادی پستہ قد ہوگی. ہر سال 35% بچے بھوک سے بلک بلک کر دم توڑ دیتے ہیں. $534 ملین کی غذائی اشیاء برآمد کرنے والے ملک کے لوگوں کا یوں خوراک کے لیے ترسنا لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک اوور آل صورتحال ہے پاکستان کی. یہ تو پاکستان کا حوالہ آپ نے جانا، لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، دنیا بھر کا ہے. جس طرح دنیا میں آپ کو بتائیں کہ 16 کروڑ 50 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہے. اور اگر ہم کیوبا کی مثال لے لیں تو کیوبا کو اس میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں پر چند سالوں کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ کو بچوں کی غذا کا لازمی جز بنایا گیا اور غذائی قلت پر قابو پایا گیا. کیوبا سمیت کئی ممالک میں اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جو کہ ہائی پروٹین ڈائٹ کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے. اور جناب پاکستان میں یہ جادوئی دوا کب اور کیسے مہیا کی جائے گی، یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے اہم اور بڑی خبر ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہو پائے گا؟ اقوام متحدہ کے ادارے انسام کے سربراہ شاہد صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ جو کمی ہے، غذائی قلت ہے معذرت کے ساتھ، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہائی پروٹین ڈائٹ ہے جسے اسپیرولینا کہتے ہیں. تو اسپیرولینا جو ہے وہ ان ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہے. اس کے چاکلیٹس بھی ہوتے ہیں، بسکٹ کی فارم میں بھی ہوتی ہے، اس سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے پاؤڈر فارم میں اور لکوڈ فارم میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ہم ان کو ڈسپینس کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ ان کی پروٹین ریکوائرمنٹ جو ہے باڈی کی اس کی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیل میں اسپیرولینا کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یہ بہت ہی کوئی جادوئی چیز ہے. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو واٹر پونڈز میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور پلیز تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ. جی ہاں ضرور. اسپیرولینا دیکھیں ایک بایو ماس ہے سائنو بیکٹیریا کا، جو کہ بلو گرین ایلگی یا نیلی اور سبز مائل کا ہی جسے کہتے ہیں اس سے بنا ہے. اچھا، یہ کنزیوم کیا جا سکتا ہے، اینیملز بھی کرتے ہیں اسے فیڈ کے طور پہ، اور ہیومنز کے اندر بھی یہ استعمال ہو رہا ہے اب 2003 سے، جب سے کہ اس کی اہمیت کا اور افادیت کا اندازہ لگایا جا چکا ہے. اور یہ ایز اے ڈائٹری سپلیمنٹ یوز ہوتا ہے اور ایز ہول فوڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی ان ٹارگیٹڈ ایریاز میں جہاں پہ میل نیوٹریشن پریولنٹ ہے. اور جب ایز اے ہول فوڈ دیا جاتا ہے تو جتنی بھی آپ کی ڈائٹری ریکوائرمنٹس ہیں اور جو منرلز، معدنیات، جو وٹامنز ہیں، جو ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں بچوں کو اور ان کی والداؤں کو، یہ سب وہ پوری کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. اور اس کا جو مین ایم ہے اسپیرولینا ایلگی کا، وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے جب ہم باقی تمام ایسی چیزیں جو کہ کنٹرول کی جا سکتی تھی، جیسے کہ اسمال پاکس تھا، اسی طرح ہم
میل نیوٹریشن کو بھی کنٹرول کر کے ایریڈیکیٹ کر سکیں اللہ کے حکم. جس طرح بتایا تھوڑی اسٹڈی کے کافی بیماریاں نجات سے مل جاتی ہے اسپیرولینہ سے, کافی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. کون کون سی بیماریاں وہ ذرا آپ شیئر کریں؟ دیکھیے سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے, جس کی وجہ سے آپ میل نیوٹریشن میں جاتے ہیں. بہت ساری جو زچہ خواتین ہیں جن کو انیمیا ہو جاتا ہے آئرن کی کمی سے, تو یہ ایک ہائی ان پروٹین اور رچ ان کیلشیم اینڈ منرلز اینڈ وٹامنز ایک ایسی خوراک ہے جو میں نے بتایا ایز اے ہول فوڈ بھی استعمال ہو سکتی ہے, نہ صرف کہ ایز اے ڈائٹری سپلیمنٹ. اور یہ خوراک اتنی فیوچرسٹک ہے کہ جو چاند پہ جا رہے ہیں لوگ یا جو مارس مشنز ہیں ان کو, لیکن یہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہی ہوگا نا, ڈاکٹر اگر لکھ کے دے گا تبھی لے سکتے ہیں اس کو, تو کب تک کے لیے لے سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ فارمیسی کے سورس پہ بھی اویلیبل ہے. بالکل بلانے دیں. ہاں جی بالکل, یہ ریڈی آف دا شیلف آپ کو آرام سے مل سکتی ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اویئرنیس جنریٹ کرنی پڑے گی کہ جی یہ ایک ڈائٹری سپلیمنٹ ہے جو کہ میل نیوٹریشن کے لیے ہے, اور اس کا استعمال کتنا ضروری ہے, بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے, جو مورٹیلٹی ریٹ ہے بچوں کے اندر اس کو کم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے, جو پریگننٹ فیمیلز, ینگ مدرز, ایڈولیسنٹ گرلز جو ہمارے سارے اندر آپ کو پتا ہے تھر میں, چولستان میں سب جگہ بھری پڑی ہیں, جہالت کا دورہ ہے, بالکل میل نیوٹریشن ہے, تو یہ خواتین کو بھی لینی چاہیے, بالکل لینی چاہیے. شعیب نے بھی کہا کہ آرام سے اگر یہ دستیاب ہے اور آپ لے سکتے ہیں تو, اور جس طرح سے ہم سن رہے ہیں کہ کتنی فائدہ مند ہے, کتنی بیماریوں سے بلڈ شوگر بھی بیلنس کرتی ہے, اور بھی پتہ نہیں HIV ایڈز اس سے بھی نجات کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی اچھی چیز ایک دام ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں کہ یقیناً کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے, اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہیں کیا؟ دیکھیے یہ ایک غذائیت سے بھرپور یا معدنیات سے اور سب وٹامن سے بھرپور غذا کا نعم البدل ہے. ٹھیک ہے, اس کے کوئی ہارمفل سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. اگر ہارمفل ہوتے تو یہ بچوں کو ایڈمنسٹر کرنے کے لائق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ. تو اگر اس کو سیف ڈکلیئر کیا گیا ہے تبھی بچوں کو دی جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں جو یہ مورٹیلٹی ریٹ ہے بچوں کے اندر وہ زیادہ تر 1 to 5 years 5 years اور لیس کے بچے جو ہیں ان کے اندر ہے. صحیح, کیونکہ ان کو غذا نہیں ملتی, ان کی مدرس کو غذا نہیں ملتی, ان کو جتنی منرلز اور ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں باڈی کے اندر, وٹامنس اور وٹ ایور, وہ سب چیزیں جو پوری کرتی ہے وہ یہ اسپیرولینہ کرتی ہے. اور یہ ایک بہت کہنے کو کائی ہے, الگی ہے, مائکرو آرگینزم ہے, مگر ایک انمول میرے حساب سے چیز ہے کہ وہ سب کچھ کور کر لے گی. کور کریے, لوگ چاند پہ جا کے وہی چیز کھا رہے ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اسپیرولینہ یقیناً ایک جادوئی دوا ہے, اور اگر اس کو پاکستان میں حکومت کو ویسے چاہیے اس پر سوچے, کیونکہ امپرووڈ HIV ایڈز یہ بہت آگے کی چیز ہے, کینسر میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے, یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. آپ کی اس کے علاوہ ریڈیوسز کولیسٹرول کم کرتا ہے, آپ کی شوگر بیلنس کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے آپ کی انرجی کو. تو آپ کے بچے کتنے صحت مند ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو یہ چیز پرووائڈ کر دیں, لیکن پھر وہ